بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہاروت و ماروت کون تھے؟ کیا وہ انسان تھے یا فرشتے؟ ان کو جادو کس نے سکھایا تھا اور وہ کہاں اترے تھے؟ ہاروت و ماروت کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان نے شراب پی کر قتل کیا تھا اور ایک زہرہ نامی عورت سے بدکاری کی تھی، کیا یہ واقعہ سچا ہے یا پھر من گھڑت بات ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ زہرہ نامی ستارہ وہ عورت ہے جو ہاروت و ماروت سے اسم اعظم سیکھ کر آسمان پر چلی گئی تھی؟ بابل میں اترنے والے دو افراد ہاروت و ماروت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ہاروت و ماروت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہے، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے اور انہیں نفع نہیں پہنچائی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی آخرت کی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ ناظرین، روایات کے مطابق ہاروت و ماروت دونوں فرشتے تھے جو بابل شہر میں بصورت انسان رہتے تھے۔ وہ علم سحر سے واقف تھے، یعنی جادو کا علم جانتے تھے۔ جو کوئی جادو سیکھنے کا طالب ان کے پاس جاتا پہلے تو وہ اس کو منع کرتے کہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس پر بھی اگر وہ باز نہ آتا تھا تو وہ اس کو سکھا دیتے۔ اللہ رب العزت کو ان کے ذریعے بندوں کی آزمائش منظور تھی، جیسا کہ خوبصورت انسانی شکل میں دو فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے قوم لوط کو آزمایا تھا۔ صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں، ہاروت و ماروت شہر بابل میں دو شخص تھے جن کو ان کے عجائب افعال اور نیک چلن کی وجہ سے فرشتہ کہتے تھے، اور یہ ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔ وہ دو شخص جادو کے فن سے واقف تھے مگر اس کو برا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جو شخص ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تھا تو وہ ان کو یہ کہہ دیتے کہ بھائی، خدا نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے دی ہے، اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان جاتا رہے گا۔ ناظرین، بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام کے معجزات کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے بابل میں دو فرشتے ہاروت و ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے آگاہ کرے، اور جادو پر عمل کرنے یا جادوگروں کی اتباع کرنے سے لوگ اجتناب کر سکے۔ اور جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کے معجزات اور دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتہ ہونے پر دلائل قائم کر دی تاکہ ان کے احکامات اور ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو۔ ناظرین، ہاروت و ماروت دونوں فرشتے تھے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے تھے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھ کر آپ کو سنائی۔ ہاروت و ماروت کے حوالے سے بہت سی ایسی بے سند روایات بھی نقل کی جاتی ہے جن میں ان کی طرف ایسی باتیں منسوخ کی گئی ہے جو فرشتے ہونے کے منافی ہے، مثلا شراب پینا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب روایتیں موضوع اور اسرائیلی ہے۔
مگر مسند احمد اور تفسیر نعیمی کی بعض روایات بیان کرتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا تھا کہ یہ نہایت بدکار ہے، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہے وہ تمہیں دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے 2 اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائے اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت و ماروت کو شہر بابل میں اتارا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قسمت ان کی بری تھی جو ان کو ایک حسین و جمیل عورت مل گئی۔ ان کے حسن کا بے مثال ان پر اثر ہوا اور اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرہ ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس بات پر انکاری تھے۔ زہرہ کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر زہرہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی ماپی نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ زہرہ نے دوسری شرط رکھی کہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ آخر زہرہ شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو تو پھر جو کہو گے میں ویسا کروں گی۔ ہاروت ماروت نے یہ سوچا کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ نہیں، تو وہ شراب پی گئے۔ ہوش سے بیگانے ہوئے۔ زہرہ نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور قتل بھی کروایا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن 2 کاموں کے کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کی عذاب میں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کیا۔ ہاروت ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ زہرہ نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا، اور جب ہاروت ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا کہ زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ ہاروت و ماروت کو الٹا زنجیروں سے جکڑ کر بطور سزا بابل کے ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس قصے کا ثبوت نہ تو قرآن سے ملتا ہے اور نہ احادیث سے۔ یہ سب روایت اسرائیلی ہے۔ بعض کے مطابق یہ من گڑت ہے، جبکہ بعض کے مطابق یہ صحیح ہے۔ اللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔